ریکورنگ پیشنٹ، نشے کا مریض، وہ ایسے ایکسپیرینس سے بار بار گزر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے زمانے بھر کی دکھ تکلیف پریشانی چوٹیں دردیں حادثے کچھ بھی ہو اور ہیروئن استعمال کی جائے تو موڈ کیسا ہو جاتا ہے. وہ تو نشے کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن جو مورفین ڈیریویٹو یا یہ جو اوپیٹس ہیں یہ کسی بھی قسم کی پین کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. یہ اینالجیسیا کریٹ کرتے ہیں. اینالجیسیا کا مطلب ہے a state of no pain، یعنی نو پین. لیکن وہ دیکھنے والوں کو تو ان کا طرح نکل جاتا ہے دیکھنے والے کا، پر وہ جو انڈر دا انفلوئنس آف ہیروئن ہوتا ہے یا نارکوٹک ہوتا ہے اسے پین نہیں محسوس ہو رہی ہوتی اس، حالانکہ چوٹ اچھی خاصی ہوتی ہے وہ. اچھا، تو وہ نا پرفیکشنزم کی یا پرفیکشن کا جو پرسوٹ ہے اس کی عادت نشہ کرنے کی زندگی میں بڑی پڑ جاتی ہے، اور دھیان اپنے آپ سے ہٹ کے دوسرے لوگوں پہ آ جاتا ہے. ہر وقت انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ بتلائے یا دوسروں سے بہترین ہونے کی وہ توقع رکھتا ہے، اور یہ نیور اینڈنگ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. یہ ایکسپیکٹیشن اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر اس کے ارد گرد کے لوگ ہیڈ اوور ہیلز بھی بدل جائیں نا، دورے ہو جائیں، اسے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نشے کی وجہ سے جو امپیکٹ اسے نشہ دیتا ہے نا، اس کا جی چاہتا ہے کہ ایسا امپیکٹ یا ایسا اس کا جی چاہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ نشہ سلوک کرتا ہے نا، یعنی وہ جب چاہتا ہے چراغ رگڑتا ہے اور اپنی مشکل سے مشکل کیفیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اگر وڈرال ہو رہے ہوں اور شدید تکلیفیں ہو رہی ہوں، جسمانی بھی ذہنی بھی نفسیاتی بھی جذباتی بھی، اور ہیروئن کر لی جائے تو تکلیفوں کا کیا بنتا ہے؟ ایون لیس دین دیٹ. کیونکہ اس نشے نے تو جتنی دیر میں اثر کرنا ہے سو کرنا ہے، اس کا تو اپنا ایک پیتھ وے ہے، اس کا تو اپنا ایک میکنزم ہے. وہ جو پیچھے اس انسان کا دماغ ہے نا، وہ بھی نشے کے ساتھ رل مل گیا ہے. اسے تو نشہ دور سے آتا ہوا دکھائی دے نا تو اس کا وڈرال ختم ہو جاتا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ کین یو بلیو اٹ کہ اگر نشے کا وڈرال ہو رہا ہو اور صرف یہ تسلی مل جائے کہ ڈیلر پائن آندے پہنے تو وڈرال کی کیفیت بہتر ہونا شروع ہو. یہ پائن میرے بات کس نے کہا؟ راشد بھائی آپ نے کہا؟ اچھا آپ نے. اب عزیز بھائی میں نے اس لیے یہ کہا کیونکہ میں نے بہت سے مریضوں کو اپنے سگے بھائیوں سے لڑتے اور نشہ بیچنے والوں کو بھائی کہہ کے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے. رشید بھائی اور پتہ نہیں کون سے بھائی، لیکن اپنے سگے بہن بھائی سے ان کا دن رات کا جھگڑا ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے پائن کا ورڈ یوز کیا. نشے کی بیماری میں جو کیئر کرنے والے لوگ ہیں نا وہ برے لگتے ہیں. آپ میں سے کسی کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ کیئر کرنے والے زہر لگے ہوں؟ اچھا، آپ میں سے کون کون ٹچ اینڈ گوز کے تجربے سے آپ سارے لوگ ہی گزرے ہیں؟ تو کیا شروع میں ایسا ہوا تھا کہ فیملی ممبرز ملنے آئے اور آپ کو دیکھ کے بڑا برا لگا؟ غلامی یا جیل تو نشے کی ہوئی ہوتی ہے. اسے میں میٹافوریکلی جیل ہی کہوں گا نا کہ 24 گھنٹے کی ایک قید. نشہ کر لیا ہے تو مصیبت، ایمان، نشہ کر لیا ہے تو مصیبت، نہیں کیا تو مصیبت. کر لیا ہے تو اگلی دفعہ کیسے کرنا ہے یہ سوال ذہن پہ رہتا ہے. نہیں کیا تو ویسے ہی کیفیت بری اور بگڑی رہتی ہے. تو غلامی یا جیل تو وہ ہوئی، ٹریٹمنٹ تو نہ ہوئی نا. یا ٹریٹمنٹ کو تو جیسے میں آزادی کے ٹرمز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، وہ ایکٹیویٹی جو ہمیں کسی مصیبت سے نجات دلا دے
تو آزادی اسے ہی کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں؟ بلال بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی اپنی بدلی ہوئی بہتر زندگی میں کبھی ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہم شریف کیا ہوئے، انہوں نے تے پھڑ کے منو گھر قید ہی کر دیتا؟ کیا یہ تو نہیں فیل کرتے؟ اچھا، یہی اچھی زندگی ہے بلال بھائی. ان کے پاس آپ کو منع کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آپ تو نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ نشہ کرتے کرتے آپ کی حالت بڑی تیزی سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ تو اصل زندگی ہے نا. دھوکہ تو نشے کا تھا جس میں آپ تھے. ٹریٹمنٹ تو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. کیا ٹریٹمنٹ دھوکہ ہوتا ہے؟ کیا یہ جو میں نے اینک لگا رکھی ہے میرے ڈاکٹر صاحب نے مجھے دھوکہ دیا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بیماریوں میں کافی سملیرٹیز بھی ہیں. تو جیسے نشے کی بیماری ہے تو آنکھوں کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، سکن کی بھی ہوتی ہیں، سانس کی بھی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ دھوکہ تو وہ تھا جس میں آپ پھنسے ہوئے تھے. یہ تو ایک ضروری کام تھا جو، اب آپ کی امی سے معذرت کے ساتھ، میرا مقصد کوئی دل آزاری نہیں ہے، لیکن یقیناً یہ بھی ایسے سوچتے ہوں گے کہ یہ کام انہیں کافی عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. کیونکہ میں نے یہ ریگریٹ ریکوری میں آ کے بڑھتے ہوئے پیشنٹس اور ان کے فیملی ممبرز میں دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے صحت مند ہی ہونا تھا تو یہی کام انہوں نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ اس کے لیے اتنے سال کیوں گزرنے دیے؟ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بے بس تھے، پر وہ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ اگر یہی ہمت، کوشش اور محنت اور ذرا زور لگانا، محنت کرنے کی جدوجہد انہوں نے جلدی سے انہوں نے پہلے کر لی ہوتی تو حالات پہلے بہتر ہو گئے ہوتے. دس از دی اونلی ریگریٹ دیٹ دے گو تھرو. اگر تو میری بات سے آپ کو ایسا لگا ہے جیسے میں نشہ کرنے والوں پر ظلم و ستم کے حق میں ہوں، تو میں آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ میں نہیں ہوں. کسی بھی انسان پر، خاص طور پہ پیشنٹس پر تو بالکل ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے. صحت مند انسانوں پر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ آپ نشہ سختیوں کی وجہ سے زیادہ کرتے تھے تو میرا اس سے ایک مؤدبانہ اختلاف ہے. اگر آپ کو روکنے کی کوشش نہ بھی ہوتی تب بھی آپ نشے کی بیماری میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. ہم تو ڈیزیز پروگریشن میں آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب بیماری شروع ہو کے آگے بڑھتی ہے تو مریض اور ہر کوئی بے بس ہو جاتا ہے. لیکن اس خیال سے جان چھڑا لیں کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا تھا. دھوکے میں آپ اس سے پہلے تھے. یہ تو آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا گیا تھا، اور اس پر آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا. میں آپ کی امی کا اور باقی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا. تو اور کون کون شامل تھا اس اچھے کام میں؟ یعنی چچا، امی، ابو سارے ہی آپ کی بہتری کے حوالے سے، یعنی سسرالی بھی؟ کیا بات ہے. یعنی میں تو سسرائیل اور اسرائیل کو جیسے ایک جیسا ہی، لیکن آپ نے تو یہ کہہ کے حیرانی کر دیا. لیکن ٹھیک ہے، اچھا ہے، اچھا ہے. پر میں نے جو بھی ریکویسٹ کی ہے نا، پلیز آپ نے اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، اور میں آپ کی طرف سے جواب ضرور چاہوں گا کہ یہ جو آپ کو ٹریٹمنٹ کی ایفرٹ کے سٹارٹ ہونے کا معاملے کو آپ دھوکہ کہتے ہیں نا، یہ دھوکہ نہیں. کسی کو ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ تک لے کے جانا دھوکہ نہیں. پر جیسے حسن صاحب کی امی ابھی فرما رہی تھیں کہ گاہے گاہے یہ لگتا ہے کہ معاملہ نشے کے بیمار کا اب ٹھیک ہوا کہ ہوا. اس میں کچھ نہ کچھ رول نشے کے مریض کا بھی تو ہوتا ہے بلال بھائی.
نشے کی بیماری اسے گمشدہ کر دیتی ہے اور وہ خود بھی لاسٹ ہوتا ہے اور وہ باقیوں کو بھی پھر ایسا راستہ بتاتا ہے کہ وہ بھی گم ہو جائیں. یعنی اسے خود بھی دکھائی نہیں دیتا کہ جو نشے کی مصیبت اور تکلیف میں وہ پھنسا ہوا ہے اس مسئلے سے وہ باہر کیسے نکلے. اچھا، پر وہ مشورے گاہے گاہے ضرور دیتا ہے وہ جنٹلمین کہ ایسا کر لیں اور ایسا کر لیں. تو کیا کیا مشورے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد پڑے تو آپ بتا دیں آپ نے کیسے کیسے مشورے دیے تھے. چلیے، یہاں پر میرے دماغ میں ایک اور سوال بھی آیا. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے امی ابو، چچا، بیگم صاحبہ آپ سے کہتے کہ چلیے علاج کے لیے چلتے ہیں، آپ کی صحت پچھلے کافی سالوں سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کا رنگ جل گیا ہے، آپ کا ڈائجیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نیند نہیں آتی، اور نیند آپ کے نزدیک نشہ کر کے بے سدھ ہو کے پڑے رہنے کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ بلال بھائی، آپ نے یہی امپریشن بنا رکھا تھا کہ میں جب چاہوں شراب پی سکتا ہوں اور جب چاہوں شراب چھوڑ سکتا ہوں، اور شراب چھوڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو میرے ارد گرد کے لوگ اور میرے گھر والے ہیں. آخر اب یہ میں اپنے اندازے سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی مجھے بتلا سکتے ہیں اصل صورتحال یا آپ کی والدہ کہ میرے ابا جی نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. اگر وہ مجھے پے در پے کاروبار میں کافی لاکھوں کروڑوں ڈبونے کے باوجود نیا کاروبار کروا دیتے. حنزلہ بھائی ذرا میری بات کو توجہ سے سنیے گا، تھوڑا سا اونچا ہوئیے گا، مجھے آپ نظر ہی نہیں آتے اس طرح، ہاں پیچھے ٹیک لگا. اگر وہ پے در پے ناکام ہونے کے باوجود مجھے ایک نیا کاروبار کروا دیتے تو میرا تو شراب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر حالات ایسے تھے تو ٹریٹمنٹ کے علاوہ اور کیا چارہ تھا، میں یہ سوچ رہا ہوں. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.